دہشت گردی کے ممکنہ خطرات پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 7 روز کے لیے اجتماعات، جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی لگا دی۔ لائسنس یافتہ اور بغیر لائسنس ہر قسم کے اسلحے پر پابندی لاگو ہوگی۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق حساس اجتماعات دہشت گردی کا ہدف بن سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال، پی آئی اے نے 15 پروازیں منسوخ کر دی۔ 5 معمول کے مطابق آپریٹ ٹورنٹو جانے والی پرواز تاخیر کے بعد صبح 5:20 پر روانہ ہوگی۔ لاہور سے شارجہ، دبئی اور ابوظہبی، بحرین، تہران، مسقط، ریاض، دوحہ، ابوظہبی روٹس متاثر۔ پی آئی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے مسافر ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ایران اور ترکیہ کی قونصل جنرلز کی ملاقات۔ وفاقی وزیر چودھری صالح النواز اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان، ایران اور ترکی کے باہمی تعلقات سمیت خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے، دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ افواج پاکستان اور عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ کہا کہ دکھ کی گھڑی میں ہم برادر اسلامی ملک ایران کی حکومت، سوگوار خاندان اور عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اتحاد بین المسلمین کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایران کی صورتحال تشویشناک ہے۔ افغانستان کو اب اچھا ہمسایہ بننا پڑے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، مگر ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ ایران میں پاکستانی طلباء کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جائے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا وفاق کو ہنگامی خط۔ پاکستانی طلباء کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ انخلا کی منصوبہ بندی اور تصدیق شدہ ڈیٹا مرتب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ طلباء سے رابطے کے لیے مواصلاتی نظام فعال کیا جائے۔ پنجاب حکومت ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایران پر حملے اور خامنئی کی شہادت پر انتہائی افسوس ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا یوکس پر پیغام۔ لکھا کہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر احتجاج کو شدت میں بدلیں تو یہ دشمن کے منصوبوں کو فائدہ دے گا۔ ہونے والے حملوں کے نتیجے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت ایک بہت افسوسناک ثانیہ ہے۔ تمام ایرانیوں اور پاکستانیوں کی طرح میں بھی اس ثانیے پہ بہت غمزدہ ہوں۔ ہم سب اس پہ بہت افسردہ ہیں۔ یہ صرف ایران کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ میں پاکستانی عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہم غصے میں آ کے اپنے ہی ملک میں ہنگامہ آرائی کریں گے یا انتشار پھیلائیں گے، اس سے دشمن کو فائدہ ہے۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کا ایران میں شہادتوں پر افسوس کا اظہار۔ کہا کہ ایران پر حملے قابل افسوس ہیں۔ مذہبی جماعتیں اور عوام صبر کا مظاہرہ کریں۔ جذبات میں آ کر قانون ہاتھ میں لینا دشمن کو فائدہ دے سکتا ہے۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔ ملک میں بدامنی نہ پھیلنے دیں۔ قومی اتحاد اور استحکام ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول 266 روپے 17 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر عوام پھٹ پڑے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی اپنے عروج پر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔
غیر قانونی مقیم افغانیوں کے انخلا کے عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ، غیر قانونی مقیم باشندوں کو پناہ، روزگار، کاروبار فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم اور سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، غیر قانونی مقیم باشندوں کی ہولڈنگ پوائنٹس پر منتقلی، عارضی قیام کے دوران سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نئے پروگرام مریم کو بتائیں میں 10 دن میں 11 لاکھ افراد کی رجسٹریشن، ہزاروں اہل شہریوں کو شناختی کارڈ ریکارڈ پر براہ راست 10,000 روپے موصول، ہیلپ لائن 1000 پر 1 گھنٹے میں 18 لاکھ کالز، 30,000 کالز فی منٹ، 500 کالز فی سیکنڈ کی ریکارڈ ہوئیں۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل سائمہ فاروق نے معاونت کے طریقہ کار اور اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سیکرٹری زراعت نے گندم کی فصل کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ افتخار علی ساہو نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ گندم کے پیداواری ہدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر گندم اور دیگر فصلوں کے بارے میں فنی رہنما فراہم کی جائے گی۔ داتا دربار ترقیاتی پروجیکٹ کے سلسلے میں اہم اجلاس، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے دربار شریف کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوامی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ سینئر بورڈ ممبر آف ریونیو پنجاب نے کہا کہ داتا دربار روحانی ورثہ ہے، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں گے۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ ترقیاتی کام دربار شریف کے تاریخی، مذہبی اور تعمیراتی اہمیت کو مد نظر رکھ کر مکمل کریں گے۔ باغوں کا شہر پھر فضائی آلودگی کے نرخے میں، لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ مال ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 276، برکی روڈ پر 266 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے 14 مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں 118 میڈیکل آفیسرز کی تعیناتی، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے ڈاکٹرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے شہر کے مختلف مقامات کے سرپرائز دورے، استمناباد اور گلشن راوی ایریا میں مساجد کی سیکیورٹی کے سرپرائز چیکنگ کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق شہر بھر کی تمام مساجد کے سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ فلم سٹار میرا وزارت ثقافت کی خیر سگالی سفیر مقرر، اداکارہ میرا کی وفاقی وزیر برائے ثقافت اورنگزیب کھچی سے ملاقات۔ وفاقی وزیر نے میرا کی طویل اور قابل قدر خدمات کو سراہا۔ سال کا پہلا چاند گرہن 3 مارچ کو ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مشرقی یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، پیسیفک، اٹلانٹک، بحر ہند، آرکٹک اور آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن دن 1:44 پر شروع، 4:34 پر عروج پر، جبکہ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ کون بنے گا قیادت کا سلطان؟ منفرد اور ایمان افروز مقابلے، لاہور کے قاری محمد صہیب شریف اور قاری ذوالقرنین اسحاق کے درمیان مقابلہ۔ قاری محمد صہیب شریف نے قاری ذوالقرنین اسحاق کو شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری محمد صہیب شریف نے 21 نمبر حاصل کیے۔ پروگرام قیادت کا سلطان سیزن 3 ناظرین نیو نیوز پر ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔